الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی کی دولت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ اس پاک پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی ملی تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اگر زندگی نہ ہوتی تو یہ حقیقت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا تو پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ناممکن ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ وہ سفر ہے، اس کی جو رفتار نہ تو کبھی رکنے والی ہے، نہ تو آہستہ سے چلنے والی ہے، نہ تو اس کی رفتار رک رک کر چلنے والی ہے۔ گویا کہ ایک مسافر ایک گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، وہ گاڑی کبھی رکتی ہے ایک جگہ، کبھی آہستہ چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے، لیکن یہ زندگی کا سفر، یہ زندگی کی گاڑی، اس کی رفتار ایک ہی ہے اور منزل اس کی آخرت ہے، خبر ہے۔ اس گاڑی پر
اس زندگی کے سواری پر جو انسان سوار ہوتا ہے اور منزل مقصود جو خبر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے حالات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام اسی مختصر سے سفر میں انسان کرتا ہے اور نفس کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے، شیطان کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں اس کی گزر جاتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے جس کا انکار نہ تو مسلمان کرتا ہے نہ تو غیر مسلم کرتا ہے، اللہ کو ماننے والا بھی اس کا انکار نہیں کرتا اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ جس حقیقت کو میں اور آپ موت کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک مومن اور مسلمان کبھی موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ اس کے سامنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے، جو پل جو برج بندے کو اللہ سے ملواتی ہے، موت ہی کے ذریعے سے اس پل پر سوار ہونے کے بعد، سوار ہو کر گزرنے کے بعد ایک انسان اللہ سے ملتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں تو ہمیشہ کسی انسان کو رہنا نہیں ہے۔ مسافر خانے کا مطلب گیسٹ ہاؤس، مہمان خانہ۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو ظاہر بات ہے آپ اپنے گھر میں اس مہمان کو 3 دن رکائیں گے، 8 دن رکائیں گے، 15 دن رکائیں گے، اس کے بعد وہ مہمان وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ کا گھر ہے، آپ رہیں گے، لیکن مسافر ایک مختصر وقت، متعین وقت تک آپ کے مہمان خانے میں، آپ کے گھر میں رہے گا، پھر وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ حدیث میں اس کی مثال دیتے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، الدنیا جیفا ہوا طالب الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس انداز سے دنیا کو دل کے اندر بٹھا دیتا ہے جو دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو غافل کر دیتی ہے۔ دنیا کا لالچ کریے، حرص کریے،
یا دنیا دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف ارشاد فرمایا، الدنیا جیفہ والطالب الکلاب، دنیا مردار ہے، اسے چاہنے والے کتے ہیں۔ مردار سے تشبیہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جس طریقے سے مردار پر مردار بکری پڑی ہے یا مردار کوئی جانور پڑا ہے، اب اس کو کھانے کے لیے جس طریقے سے کتے لپکتے ہیں، انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ گوشت مردار کا تن سڑ گیا ہے، بلکہ اس مردار کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں کتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے مردار کو کھانے میں یہ کتے لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے غافل ہوتے ہوئے دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے اور دل کے اندر دنیا کو بٹھا لیتا ہے، حریص بن جاتا ہے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ اس انداز سے آج اگر میں اور آپ جائزہ لیں، دیکھیں، تو ہمیں پتا چلتا ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس کو نہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہے، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، کسی کو بھی اگر میں یہاں پر پوچھوں کہ سورہ فاتحہ پڑھو تو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے یا سورہ فاتحہ میں جو بات رکھی، جو دعائیہ آیات ہیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ چاہے سنت نماز پڑھو، چاہے فرض نماز پڑھو، چاہے نفل نماز پڑھو، اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک آپ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے۔ نہیں پڑھنا آتا وہ پڑھتے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ کو پڑھا نہیں جاتا۔ اور افسوس تو ہم پر یہ ہے، ہماری عمریں 50 سال ہو گئی، ہماری عمریں 70 سال ہو گئی، ہماری عمریں 80 سال ہو گئی، دنیا کی ہر چیز ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کاروبار ہے، اس کاروبار کے تعلق سے معلوم کرنا، کہیں سفر میں جانا ہے، سفر کے تعلق سے معلوم کر رہے ہیں کہ فلاں شہر کو مجھے جانا ہے، وہاں سردی ہے یا ٹھنڈی ہے، کس ہوٹل میں رکنا ہے، کس ہوٹل میں کھانا ہے، ہر چیز معلوم کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رونا تو یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں وہ آیتیں جسے حمد و ثنا کے بعد میں نے پڑھی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اپنی زبان سے اس سورت کو پڑھتا ہے، اس سورت میں ان آیتوں کو پڑھتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پانچوں وقت نماز میں، سنتوں میں، نفلوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، کیا سیدھے راستے پر میں چل رہا ہوں؟ اور سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسا راستہ جس راستے پر چلنے سے، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے تیرا انعام ان بندوں پر ہوا، ایسے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگارا ایسے راستے پر مجھے مت چلا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے تیرا غیظ، تیرا غصہ ان بندوں پر ہوا۔ اتنی پیاری دعا ہر نماز میں اور آپ مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کے بعد ہمارا رویہ یا ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یا زندگی گزارنے کا سلیقہ ان آیتوں سے ہٹ کر، اس دعا سے ہٹ کر، اور ہم لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر تیرا ہے، جبکہ سمجھنا چاہیے تیرا تو کچھ بھی نہیں، تو خود سے پیدا نہیں ہوا، تجھے دوسرے نے پیدا کیا ہے۔ تو خود عالم یا علم حاصل نہیں کیا کسی اور سے، استاد کے سامنے بیٹھ کر تو علم حاصل کیا ہے، دوسرے سے علم حاصل کیا ہے، اور تو مر جاتا ہے، خود سے پانی بھی غسل بھی نہیں کر سکتا، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ سے تجھے غسل دے گی۔ غسل دینے کے بعد خبر میں جانے کا موقع آتا ہے، چل کر تو خبر میں خود نہیں لے کر چار آدمی کندھوں پر سوار کر کے قبرستان لے کر جاتے، وہاں پر بھی جو دوسروں کا موقع، یہ اصلیت ہے انسان کی، یہ اصلیت ہے انسان کی۔ اور پھر کہنے والے نے کہا جب دوسرے کا تو محتاج ہے تو پھر تو مغرور ہو رہا ہے، پھر کس بات کا تکبر تجھے، پھر کس بات کا غرور تجھے، پھر کس بات پر تو اکڑتا ہے۔ اور اللہ سے دعا انسان مسلمان مانگتا ہے، ایسا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، ایسے راستے پر مجھے چلے۔ آپ بتائیے فلم کا کوئی ہیرو
کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کی جائیداد ہندوستان تو ہندوستان باہر ملکوں میں کیوں نہ ہو، آپ بتائیے وہ جس راستے پر چل رہا ہے کیا سیدھا راستہ ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان جسے اپنا آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے، کوئی ہیرو کسی سیریل میں، فلم میں کٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے تو وہی ہمارا نوجوان آج پینٹ پہن رہا ہے۔ کوئی چھ جیب لگا رہا ہے پینٹ میں، وہی چھ جیب والی پینٹ پہن رہا ہے۔ کوئی چٹی پہن کر کسی فلم میں، سیریل میں ہیرو گھوم رہا ہے تو ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ واہ مجھے اسے نمونہ بننا چاہیے، اسی لیے مجھے چٹی پہننا چاہیے۔ آج موبائل کا جو دور ہے، یہ موبائل آنے سے پہلے آپ جانتے ہوں گے، مثال کے طور پر کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کی منگنی ہو گئی، ماں باپ نے منگنی کر دی، ہاں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ جس لڑکی سے لڑکا نکاح کر رہا ہے اس لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ موبائل آنے سے پہلے یہاں تک مسئلہ تھا، موبائل آ گیا، اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے جو چال چلی جاتی ہے، نکاح سے پہلے جس گناہ کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی جو اللہ کی محبت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ گناہ کرنا تو اتنا آسان ہو گیا، گناہ کے پاس انسان کو اب جانے کی ضرورت نہیں، گناہ دوڑ کر اب انسان کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی عمر بن ابس، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا۔ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ دو صحابی ہیں، ایک آزاد ایک غلام۔ آزاد سے مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلام ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صحابی نے جو سوال اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل، بہترین عمل کون سا ہے؟ قربان جائیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو صحابی سائل سوال کرنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جس انداز سے سوال کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو دیکھ کر ایسا ہی جواب دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا، اسلام قبول کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، بہت سارے اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بھی بہت زیادہ پسند ہے، اچھی بات کرنا اور غریب و محتاجوں کا خیال کرنا، کھانا کھلانا، اخلاق کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اچھی بات کرنا، ماں باپ سے کیسے بات کرنا،
استاد سے کیسے بات کرنا. کوئی بھیک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے، اللہ کا نام لے کر صدا دیتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دو، اس سے کیسے بات کرنا. ظالم جابر بادشاہ ہے، اس سے کیسے بات کرنا. اللہ سے کیسے بات کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرنا. اخلاق کی تعلیم آج خود و حضور ہمارا اسلام دیتا ہے، اور یہ چیز تو ہم بھول گئے. اور جو تعلیم اسلام دیتا ہے، جو تہذیب ہمیں اسلام سکھاتا ہے، آج کا مسلمان وہ تہذیب کو، تعلیم کو چھوڑ دیا، اور یہ وہ تعلیم اسلام کی تعلیم غیروں نے اپنایا. آپ ایک مثال سمجھاؤ. چاہے یہ مثال ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کافر، کسی انگریز نے اسے اپنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جو مثال بن گئی، لیکن اچھی مثال کو پیش کرتے ہوئے بھاگنا یہ غلط بات ہے. ایک ملک کے اندر ایک بہت بڑے دکان میں چوری ہوتی ہے. چوری کیا ہوئی؟ ایک کم سن بچہ، 8 سال یا 7 سال کی عمر کا بچہ دکان سے صرف ایک بریڈ چوری کرتا ہے. نہ تو بہت بڑی چیز، ہزاروں کی چیز اس نے چوری کی نہیں، صرف بریڈ چوری کرنا ہے. دکاندار نے پکڑ لیا، پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا کہ فلاں دکان سے اس نے چوری کی، اور قید خانے بھی اسے بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد کورٹ میں اسے پیش جو کیا گیا جج کے سامنے. جج نے اسے پوچھا کہ تم نے چوری صحیح کی، بریڈ چوری کی؟ 8 سال کا بچہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے چوری کی. جج نے پوچھا کیوں چوری کی؟ بھوکا تھا اس وجہ سے چوری کی. ارے تجھے کہیں کام کرنا تھا؟ لڑکے نے کہا ہاں ایک جگہ کام کرتا تھا، ماں بیمار تھی، چھٹی لینے کی وجہ سے کام سے مجھے نکال دیا گیا، اور بھوک برداشت نہ ہو سکی، اس وجہ سے میں نے یہاں سے بریڈ چوری کی. ان چیزوں کو سننے کے بعد جج فیصلہ سناتا ہے. کیا فیصلہ سناتا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں سناتا کہ اس نے چوری کی سر قلم کر دو، اسے 3 مہینے جیل میں ڈال دو. جج، انگریز جج یہ فیصلہ سناتا ہے اس لڑکے نے چوری کی، بریڈ اس نے چوری کی، اس نے جو بریڈ چوری کی، جو غیر غلط اس نے کام کیا. صرف ایک لڑکا نہیں، اس کی ساری وجہ ہم لوگ اس کی وجہ. اور جج فیصلہ سناتا ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ملا کر، جج کہتا ہے کہ میں ملا کر اس وقت تک یہاں سے حال سے باہر نہیں جا سکتے کہ جب تک اس لڑکے کے لیے $100 نہیں دیں گے. $100 نہیں دیں گے. اور آگے سناتا ہے کہ جس دکاندار نے بریڈ چوری کرنے کی وجہ سے پولیس کے حوالے اسے کیا ہے، اس دکاندار کے اوپر $1000 جرمانہ طے کیا کرتا ہوں کہ انسانیت کو ہٹا کر ایک معصوم بچہ بریڈ چوری کرنے کی وجہ سے نظر انداز اسے کرنا چاہیے تھا، اسے پولیس کے حوالے کیا. اگر 2 دن میں اگر اتنا پیسہ جمع نہیں کیا گیا تو اس کا دکان سیل کر دیا جائے گا. یہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے، یہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اخلاق
کی تعلیم اسلام سکھاتا ہے. ورنہ دوستو بزرگوں، جتنی زندگی ہماری لی 70 سال 80 سال ایسے ہی زندگی ہم گزار کر چلے جاتے ہیں. کل عصر کی نماز کے بعد کسی مسئلے میں ایک بہت بڑے بنگلور کے ہائی کورٹ کے لائے کسی مسئلے میں ان سے کچھ بات کرنا مجھے تھا. کسی مسئلے میں لائر عثمان صاحب کا نام ہے ان کا، معلوم ہے کہ ان کی بہن یا سپریم کورٹ میں کچھ لائر پیسے پوچھے. خیر بہرحال بہت اچھے مزاج کے تھے. میں ان سے کسی باتوں میں تقریباً پونا گھنٹہ، بیچارے 10 منٹ ان کا قیمت دی، لیکن 1 گھنٹے کے قریب انہوں نے مجھے بیٹھ دیا. جب میں ان کے سامنے بیٹھا، میں تھوڑی دیر کے واسطے تعجب ہو گیا. یا اللہ، دنیا میں علم بھی حاصل ہے، ایک عہدہ بھی ہے، الگ الگ انہیں اداروں کے بڑے ذمہ دار بھی ہیں بیچارے، لیکن ان کی زبان سے کچھ 2-4 مشورے مجھے مل رہے تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت، جو بار بار میں کہتا ہوں، حضرت آج جو نوجوان ہمارے جو ڈرگ یا اس کے علاوہ ایسے کچھ اس میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نوجوان کے پیچھے سازش جو ہے ہمارے نوجوان کو اس لائن میں لگانے کے لیے، ہمارے ذمہ دار صرف اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیل کر رہا ہے، نشیلی ادویات ادویات سیل کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو سازش چل رہی ہے ہمارے نوجوان بچوں کے پیچھے، اس کی طرف آج ہمارے کسی ذمہ دار کی نگاہ نہیں جاتی، ہمارے ذمہ داروں کی نگاہ نہیں جاتی. اور اس کو روکنے کے لیے کیا کرنی چاہیے، کس انداز سے راستے اختیار کرنا چاہیے. آج نہ تو بچوں کے ماں باپ میں یہ جذبہ، نہ تو محلے کے ذمہ داروں میں وہ جذبہ، نہ تو ہماری دین شہر جنہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر کوئی یہ جذبہ. خامخواہ ہمارے نوجوان بچے اس انداز میں شکار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا، حضرت ہمارے مدرسے انکار نہیں، مدارس ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے ایسے چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے حضرت ہمارے عالم لوگ، جہاں پر حافظ بنا رہے ہیں، جہاں پر عالم بنا رہے ہیں، جس محلے میں ہمارا مدرسہ رہتا ہے اس محلے کے اندر کچھ بگڑے ہوئے نوجوان بھی ہیں، ان 4 نوجوانوں کو پکڑ کر کیوں انہیں ایک راستہ نہیں دکھاتے؟ ایسی پیاری مثالیں انہوں نے پیش کی جسے ابھی مجھے وقت نہیں بیان کرنے کے لیے، مثالوں کے ساتھ انہوں نے بیچارے پیش کیا، بلکہ جذباتی ہو گئے، آنکھ بھر بھی آ گئے ہوں گے. ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، ذمہ داروں کا کردار ہوتا ہے، رشتہ داروں کا کردار ہوتا ہے، علماء کا کردار ہوتا ہے، اماموں کا کردار ہوتا ہے، خطیبوں کا کردار ہوتا ہے کہ اس قوم کے بچوں کو، نوجوان نسل کو، جو نوجوان نسل کے تباہی کے دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بلکہ پڑ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، انہیں کیسے نکالا جائے؟ میدان احد حضور پاک علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا. جذبات دیکھیے، ماں باپ تعلیم دیتے ہیں تو کیسے تعلیم دیتے ہیں، ماں چاہتی ہے تو کیا چاہتی ہے، باپ چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے. آج تو درندگی عام ہوتی بھی چلی جا رہی، کہاں انصاف ہمیں مل رہا ہے. کسی نے بہت پیاری بات کہی، کورٹ میں کسی چور یا ملزم کے ہاتھ میں قرآن دینے سے پہلے جج کے ہاتھ میں قرآن دو، اسے قسم کھلاؤ.
کہا جاتا ہے نا، میں کتاب پہ ہاتھ رکھ کر وہ ختم ہوتی نہیں ہوتی وہ الگ ہے. بڑی پیاری بات اس نے کہی. تو میں کہہ رہا تھا احد کا میدان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا، جنگ میں نکلو. ہر مسلمان جانتا ہے صحابہ کی قربانیاں کیا کیا انداز سے قربانی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پر، ایک اشارے پر صحابہ دیتے تھے، صحابیات دیتے تھے. جنگ ختم ہوئی، کئی صحابہ شہید بھی ہوئے. ایک عورت میدان احد میں منافقین نے ایک افواہ پھیلا دی. کیا افواہ پھیلا دی؟ کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. شہید ہونا تو بڑا اچھا مرتبہ ہے، لیکن منافقین کی طرف سے یہ افواہ تھی، مارے گئے. صحابہ کے درمیان ہلچل مچ گئی. اب ایک عورت دوڑی دوڑی میدان میں آ رہی چیختے ہوئے. جب اس کے کان میں یہ بات پہنچی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے چیختے ہوئے پردے کے ساتھ آ رہی ہے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اس نے کہا آخر کے ساتھ نہیں، جب تک میں اپنے ان آنکھوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھ نہ لیتی اس وقت تک مجھے تسلی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تسلی دی. پھر اچانک انہیں خبر پہنچی کہ آپ کے فرزند شہید ہو چکے ہیں، آپ کے فرزند شہید ہو چکے ہیں. عاشق رسول اس عورت کی زبان پہ جملہ نکلتا ہے، ایسے ہزاروں فرزند شہید ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، اللہ کے رسول سلامت تو بس میرے دل کی خوشی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہے. ٹھیک ہے، بیٹا تھا میدان احد میں بیٹے کی تلاش میں نکلی. صحابہ تسلی دے رہے ہیں، بیٹے کی تلاش میں نکلی، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے زخموں سے چور. صحابہ نے پورے پردے کے سے عورت آ کر بچے کے کرتے کو اٹھاتی ہے، جو جسم پہ لباس رہتا ہے، کرتے کو اٹھاتی ہے. کرتے کو اٹھاتے ہیں، پیٹ کے پاس سے اٹھا کر دیکھتی ہے، اور اس کے بعد وہیں پر آسمان پر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتی ہے کہ اے پروردگارہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اچانک تمہارا یہ انداز، تم نے گردے کو اٹھایا، کچھ دیکھا، پھر اچانک آسمان پر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میں بیٹے کو جب جنگ میں بیٹا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر نکل رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا اگر تیرے پیٹھ پر تیر لگے سمجھنا اللہ کے دربار میں میں تیرا گریبان پکڑوں گی. اللہ کے دربار میں میں تیرا گریبان پکڑوں گی. تو بزدل ہے، اسلام کے خاطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نے جنگ میں تو نکلا، لیکن جنگ چلتے ہوئے تو اگر بھاگتا رہا تو دشمن کی تیر تیرے پیٹھ پر لگی ہے تو گویا کہ تو بزدل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تو بھاگ رہا. لوگوں سے کہتے کہ میں اس لیے اٹھا کر دیکھا، ایک تیر بھی میرے بیٹے کے سینے، ایک تیر بھی میرے بیٹے کے پیٹھ پر لگی تھی، ہر تیر لگی تھی تو سینے پر لگی ہوئی تھی. اس لیے میں نے اللہ کا شکر میں نے ادا کیا. اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. غریب کے ساتھ کیسا سلوک، بیوہ کے ساتھ کیسا برتاؤ، یتیم کے ساتھ کیا معاملہ، ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے برتاؤ، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے.
آپ ازا جانتے ہوں گے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پریشان روتے روتے آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا، میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا، 4 سال کا 3 سال کا بچہ، اور یہ کہنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید کسی کافر مشرکین نے انہیں اٹھا کر لے کر گئے، گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں دعا کیجئے کہ اللہ میرے بیٹے کو ملا دے۔ حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں عرض کر رہے ہیں تو پیچھے سے کسی نے آ کر کہا ارے آپ کا بیٹا گھر پہ آ گیا، بچہ آپ کا آ گیا۔ خوشی کے مارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا مل گیا، اور خوشی میں بھاگ رہے تھے بیٹے کے ملنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، تمہارا بیٹا مل گیا، تمہارا ایک کام تو ہو گیا، لیکن تمہارے سے میرا ایک کام ہے، وہ کام بھی پورا ہوگا، رک جاؤ۔ وہ صحابی رک گئے، فرمایا اللہ کے رسول فرمائیے میرے سے کیا کام ہے؟ حضور پاک علیہ السلام اور صحابی سے کہنے لگے بیٹا تو ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو ملا دیا، تمہارا بیٹا گھر آ گیا۔ اخلاق دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں اخلاق تعلیم دیکھیے اللہ کے رسول کی۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھے راستے پر چلا، ایسا سیدھا راستہ جن پر چلنے کی وجہ سے تیرا انعام ہوا۔ سیدھا راستہ صرف یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، یا مالدار ہو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو، اتنا ہی ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ جتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب نام اعمال پیش کریں گے نا، فرشتے پڑھ کر نہیں سنائیں گے تو کیا کیا دنیا میں کتنے جھوٹ بولا، کیا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہاتھ میں نام اعمال کتاب دے دیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرا کتاب ہوگا، پڑھ تیری کتاب۔ ہمیں کو پڑھنا پڑے گا اللہ کے دربار، اقرا کتاب۔ نام اعمال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب کہیں گے پڑھو، اندازہ لگاؤ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگی، اپنا نام اعمال ہوگا، دنیا میں ہم نے کیا کچھ کیا اللہ کے دربار میں پڑھا جائے گا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا گناہ کیا، کتنا دھوکہ دیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ایک بار پڑھیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہر دعا ہر نماز میں دعا مانگے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب جب تو لے گا آسان فرما، میرے حساب میں کون مانگے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے امت کو سمجھانے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے دربار میں جب بندوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نام اعمال بندوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہہ جائیں گے نکل جا، ہو گیا تیرا کام، یہ آسان حساب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے یہ کیوں کیا، سمجھ یہاں سے بربادی شروع ہوگی، ہلاکت شروع ہوگی۔ اسے حاسبنی حسابا یسیرا، پھر ایک مرتبہ پڑھے اللہم انی حاسبنی حسابا یسیرا، ہر دعا میں کرتے رہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا۔ تو اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا تمہارے سے کام ہے، کیا کام؟ اللہ کے رسول
ایک کام تمہارا ہو گیا، تمہارا بچہ بیٹا مل گیا، تم خوش ہو گئے، اور تمہارے سے میرا ایک کام یہ ہے، جب تم گھر جاؤ گے، جب تم گھر جاؤ گے تمہارا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا، خوشی 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 تمہارا بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا۔ اگر کوئی بچے نہیں، گھر میں صرف تمہارا ہی بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور بچے اگر کھیل رہے ہوں، بچوں کے اندر ایسے بھی بچے ہوں گے کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تعلیم دیکھیے پیغمبر کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں خوشی کے مارے جب بچہ بچوں کے درمیان تمہارا کھیلتا رہے گا، خوشی کی وجہ سے تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر لپٹ کر بوسہ دینے لگو گے، ایک یتیم بچہ بھی کھڑے رہے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کاش میرا باپ بھی ہوتا تو اسی طریقے سے لپٹ کر مجھے پیار کرتا، بوسہ دیتا، بیٹا کہتا۔ یہ تعلیم اخلاق اسلام نے اس کی تعلیم دی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باہر 2 جنازے آئے ہیں،